السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آج کا دن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس رپورٹ کا میں کہنا چاہتا ہوں کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے اور ان افضال کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے جو دوران سال اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ابھی چودھری شبیر احمد صاحب نے جو ایک سپاس نامہ پڑھا اس کے بارے میں وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا بتانا بھی چاہتا ہوں۔ یہ سپاس نامہ قادیان کے جلسے پر 2 دسمبر 2008 میں پڑھا جانا تھا اور اس کے ساتھ مختلف بر اعظموں کے نمائندوں نے اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی میں یا بر اعظموں کی نمائندگی میں یا زبانوں کے لحاظ سے تقسیم کی گئی تھی اس کے لحاظ سے سپاس نامے پڑھنے تھے مختصر اور اپنے خلافت سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے سے عہد بیعت سے وفا کا اظہار کرنا تھا، لیکن بعض حالات کی وجہ سے وہ جلسہ منعقد نہیں ہو سکا۔ تو انتظامیہ نے صدر صاحب خلافت جوبلی کمیٹی نے یہ درخواست کی تھی کہ اس جلسے پر اس کو پڑھ دیا جائے اور ملکوں کے نام بھی سنا دیے جائیں جنہوں نے اس جوبلی فنڈ میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے تو میں تمام جماعتوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جوبلی فنڈ میں حصہ لیا اور ایک بہت بڑی رقم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت جوبلی فنڈ کے لیے پیش کی، اور جس کی وجہ سے بہت سے ایسے منصوبے جن کی بارے میں مجھے فکر تھی کہ تکمیل کس طرح ہوگی یا فیزز میں ہوگی اور ان کو کئی سالوں پر پھیلانا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گئے۔ کیونکہ جوبلی فنڈ جس طرح جمع ہوتا رہا خلافت جوبلی کمیٹی کی طرف سے مرکز میں آتا رہا اور فائنل انہوں نے پیش کرنا تھا دسمبر میں، اس کے بعد سے اخراجات بھی ہوئے، تو وہ منصوبے تو میں نے شروع کر دیے تھے اور جوں یہ رقم ملی اس پہ خرچ بھی ہوتے چلے گئے۔ تو جوبلی سال میں افریقہ کے ممالک میں بعض بڑی مساجد کی تعمیر کی گئی، مشن ہاؤسز پر اخراجات کیے گئے اور ان پر یہ رقم خرچ کی گئی، کیونکہ ہو سکتا تھا یہ منصوبے
چند سالوں پر پھیلا دیے جاتے اگر یہ فنڈ اٹھانا ہوتا. تو اس افریقہ کے ممالک میں جو رقم کی خرچ کی گئی اس میں سے وہ تقریباً 10,65,000 پاؤنڈ ہے. پھر ہمارے انجینئرز ایسوسیشن کے ذریعے سے ونڈ ملز اور واٹر فار لائف افریقہ میں اور سولر سسٹم وغیرہ کے لیے کچھ گرانٹ دی گئی. پھر مسجد اقصیٰ کی توسیع قادیان میں کی گئی اور ایک بہت خوبصورت 3 منزلہ حصہ نیا اس کے پچھلے سین سے کے بعد تعمیر کیا گیا ہے، کچھ عمارات گرا کر وہاں. اور ایک اس مسجد میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد اقصیٰ قادیان میں 5,000 نمازیوں کی مسقف حصے میں مزید گنجائش پیدا ہو چکی ہے. اسی طرح لائبریری کی ایک بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے وہاں ہے، جس میں کئی لاکھ کتابیں آ سکتی ہیں. اسی طرح پریس کی تعمیر کی گئی، اس رپورٹوں میں بھی ذکر آ جائے گا. پھر ایک بڑا گیسٹ ہاؤس بنایا گیا، جو مہمان آتے ہیں مختلف ممالک کے معزز مہمان، ان کے ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو یہ رقم ان جگہوں پہ خرچ کی گئی. تقریباً کوئی یہاں بھی اندازاً 7-8 لاکھ پاؤنڈ اس فنڈ میں سے لیے گئے، باقی کچھ مرکز سے دیے. پھر بنگلہ دیش میں مساجد کی تعمیر کے لیے رقم دی گئی. یورپ میں مساجد اور مشن ہاؤس زمینیں خریدنے کے لیے تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم دی گئی. تو اس طرح یہ کل رقم، اس کی تفصیل اس وقت بتائی نہیں، جو کام ہوئے ہیں ان کی تفصیلات اگر میں بتاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا. تقریباً یہ 25 لاکھ پاؤنڈ جو پیش کیے گئے تھے، 2.5 ملین، یہ اس طرح ان کی تقسیم ہوئی اور افریقہ اور قادیان اور یورپ کے کچھ علاقے اور بعض غریب ایشین ممالک میں ان کے پروجیکٹس کو مکمل کرنے میں خرچ ہوئے رقم. اس لیے اس لحاظ سے مجھے آسانی پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا فرما دیے کہ جو منصوبے، جیسا کہ میں نے کہا، کئی سال لے سکتے تھے یا اس طرح آسن رنگ میں ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی، جو اس فنڈ مہیا ہونے سے ہو گئی. تمام احباب جماعت کا جنہوں نے حصہ لیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جیسا کہ روایت ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کا کچھ ذکر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 195 ممالک میں اس سال احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، اور اس سال 2 نئے ممالک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملے ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید کوئی نیا ملک شامل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دعاؤں کو قبول کیا، اور سربیا اور لیتھوینیا میں احمدیت کا نفوذ ہوا. نعرہ تکبیر! جماعت احمدیہ عالمگیر! جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! جو رپورٹ ہے وہ پوری تو بیان نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ میں نے کہا کچھ حصہ لیا تھا وہ بھی نہیں بیان ہو سکتا. بہرحال تو یہ 2 ممالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اس سال، اور دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 38 ایسے ممالک ہیں جن میں وفود بھجوا کر احمدیت میں نئے شامل ہونے والوں سے رابطے کیے گئے. ان میں الجزائر ہے، یہاں بھی نئے رابطے ہوئے، ایم ٹی اے کے ذریعے سے نئی بیعتیں بھی وہاں ہو رہی ہیں، تبلیغی نشستیں بھی وہاں منعقد کی گئی. تیونس ہے، اسی طرح رومانیہ ہے، میسیڈونیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل رابطے بھی ہوئے ہیں اور بیعتیں بھی ہو رہی ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل سے
پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 531 ہے. ان 531 جماعتوں کے علاوہ 790 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. اس طرح مجموعی طور پر 1321 نئے علاقوں میں احمدیت کا نفوذ ہوا. ان میں مالی سر فہرست ہے جہاں 155 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے جہاں 104 نئی جماعتیں قائم ہوئیں. یہاں بھی مخالفت بڑے زوروں پر ہے اور ملا پاکستانی ملاؤں کے زیر اثر، یا خود کہنا چاہیے وہاں کی اصل جاگ تو وہیں کی لگی ہوئی ہے، نام نہاد علماء میں مخالفت احمدیت کی کر رہے ہیں. اور جتنی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی تبلیغ کے اتنے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. سیرا لیون میں 47، کانگو میں، آئیوری کوسٹ، سینیگال، کینیا، بورکینا فاسو، مڈغاسکر وغیرہ، اس طرح بہت سارے ممالک میں نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. کرغزستان کاشغر کے علاقے میں جماعت کے قیام کا ایک واقعہ ہے. لوگوں کو واقعات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اشیر علی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز کاشغر گاؤں کے ایک غیر احمدی دوست اکمل صاحب مجھے گھر کے سامنے ملے. میں ان کو اندر لے گیا، ان کو احمدیت کا تعارف کروایا. اس دوران اکمل صاحب جماعت کی ایک کتاب اٹھا کر کھولتے ہیں اور وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس انسان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. آپ ہمارے گاؤں کے مشرق میں پہاڑ کی طرف سیدھے کھڑے تھے اور ہمارے گاؤں کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 1.5 سال میں 60-65 افراد پر مشتمل جماعت یہاں قائم ہو چکی ہے. پھر احمد جبرائیل صاحب نے لکھا ہے کہ گانا کے شمال میں بارڈر سے قریباً 15 کلومیٹر دور ٹوگو کے اندر جا کر ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے ایک ٹیم وہاں بھجوائی گئی تھی. خاکسار بھی اپنی اس ٹیم سے وہاں جا کر ملا اور علاقے کے لوگوں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر وہاں کے عیسائی اور روایتی مذہب کے لوگوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی غرض سے مطلع کیا. اس موقع پر ایک بزرگ آدمی نے کھڑے ہو کر بڑے جذباتی انداز میں خطاب کیا اور کہا کہ اسلام یہاں سینکڑوں سال تک رہا ہے، مگر 40 سال قبل اسلام ہمارے گاؤں سے غائب ہو گیا، اور میں آج بھی آپ کو اس علاقے میں اس کے آثار دکھا سکتا ہوں. میری عمر 70 سال سے زائد ہے اور تب سے کہ میں کیتھولک عیسائی ہوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں واپس اسلام کی طرف لوٹ جاؤں، لیکن کیونکہ ایمان ابھی تک ہمارے خون میں ہے اس لیے ہمارے بچے اور نئی نوجوان نسل کو اختیار ہے کہ وہ آزادی سے اسلام قبول کریں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. چنانچہ اس وقت تبلیغی نشست میں 43 لوگوں نے بیعت کی. اسی طرح کانگو میں ایک وفد کنشاسا سے آیا تھا ایک گاؤں سے، اور یہ لوگ بھی اپنے علاقے میں امام تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا. جلسہ کے بعد ان کی تربیتی کلاس تھی، چنانچہ واپس جا کر انہوں نے احمدیت کا پیغام پہنچایا تو علاقے میں 250 سے زائد بیعتیں ہوئیں. اسی طرح لائبیریا ہے، مختلف علاقے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کے دل کھولے اور خوابوں کے ذریعے کسی ذریعے سے انہوں نے بیعت کی. جماعت احمدیہ کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی ان کی مجموعی تعداد 399 ہے، جس میں سے 164 نئی تعمیر ہوئی ہیں اور 235 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں. اور اس میں امریکہ، یورپ، افریقہ، مختلف ایشیا، آسٹریلیا، مختلف علاقوں کی مساجد ہیں. مختلف ممالک میں جماعت کی جہاں پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے ان میں چاڈ ہے، یہاں پہلی مسجد تعمیر ہوئی. کانگو برازیل میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی. وینزویلا میں جماعت کو ملک کے جنوبی حصے میں میراکیبو کے علاقے میں پہلی مسجد تعمیر کی توفیق ملی، اور اس علاقے میں ایک تبلیغی پروگرام کے تحت 15 بیعتیں بھی ہوئیں.
پھر ایکویٹوریل گنی میں پہلی مسجد کا سنگ بنیاد اس سال رکھا گیا ہے. بولیویا میں ایک قطعہ زمین کے لیے خرید لیا گیا ہے مسجد کے لیے. اور اسی طرح بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسجد کے لیے زمینیں خرید لی گئی ہیں. مساجد کے ضمن میں بعض ایمان افروز واقعات جو ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں. بوئی کون ریجن ہے ایک بینین میں. یہ گاؤں میں جماعت کی پہلی مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے. جب اس مسجد کے سنگ بنیاد کی اطلاع اس علاقے کے بڑے امام کو ہوئی، وہاں مسلمانوں کی تعداد کافی ہے، کہ احمدی یہاں مسجد بنانے لگے ہیں، تو اس نے گاؤں کے ملا کو پیغام بھیجا کہ میں احمدیت کے مقابلے پر 2 منزلہ بڑی مسجد بناؤں گا جو نہایت ہی عالی شان ہوگی. جب اس کا یہ دعویٰ وہاں کے تحصیلدار نے سنا، وہ بڑا عیسائی ہے لیکن شریف النفس ہے، تو اس نے کہا کہ اب چاہے یہ 10 منزلہ مسجد بنائے، پہلی مسجد تو اس علاقے میں جماعت احمدیہ کی ہے. پھر بینین میں ہی پوبے ریجن کے غیر احمدی مولویوں نے سارے زون کا دورہ کر کے علاقے کے تینوں بڑے قصبوں میں جا کر غیر احمدی ملاؤں سے مل کر ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، اور 8 گاڑیوں پر مشتمل مولویوں کا وفد ایک دن وہاں گیا میٹنگ کے لیے. میٹنگ میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ احمدیت اس زور شور سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جماعت کی ترقیاتی منصوبوں، تربیتی کلاسز اور تعمیر مساجد کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ہم کیا کریں کہ اسلام ترقی کرے، اسلام کو طاقت نصیب ہو اور احمدیت خادمہ ہو. یہ مولویوں کے ارادے تھے. تو اس سوال پر وہاں موجود دوسرے لوگوں نے ان ملاؤں کو کہا کہ تم احمدیت کو بھلا کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ وہ لوگ تو دور دور دیہاتوں میں جا کر بھی مساجد تعمیر کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگر واقعہ میں تم ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان جیسے کام تو کرو. شہروں کے بجائے دور دراز علاقوں میں مساجد کی تعمیر کرو، بچوں کی اسلامی تعلیم کے لیے مدرسے قائم کرو، لوگوں کو یہ باور کراؤ کہ تم بھی اسلام کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکتے ہو. چنانچہ بحث و تمیز کے بعد یہ ختم ہو گیا قصہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی. نعرہ تکبیر. پھر آئیوری کوسٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ یہاں پیدرو ریجن کے شہر گابیاجی کے بڑے امام سمیت کچھ افراد نے احمدیت قبول کی. امام صاحب ایک دولت مند اور انتہائی سادہ مزاج انسان ہیں. انہوں نے اپنی ذاتی پلاٹ پر اپنے خرچ سے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا. جب یہ بڑی پختہ مسجد تعمیر کے آخری مراحل میں تھی تو اس شہر کے ملاؤں نے امام کے پاس جا کر احمدیت کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، اور امام صاحب سے کہا کہ یہ مسجد احمدیوں کو نہ دیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو شہر کے تمام مسلمان آپ کو بائیکاٹ کر دیں گے. اور اس کے علاوہ مالی نقصان کی دھمکیاں بھی دیں. امام جو بڑے ضعیف العمر تھے اس بات سن کر گھبرا گئے اور مسجد کی نگرانی ملاؤں کے سپرد کر دی اور کہا کہ میں دل سے احمدی تھا اور اب بھی ہوں، مگر ملاؤں نے میرے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. آخر کچھ دن کے بعد شہر میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں امام نے اپنا فیصلہ سنانا تھا جنہوں نے مسجد بنائی تھی. تو یہاں دعا کے لیے بھی مجھے لکھا انہوں نے کہ یہ حالات ہیں، امام کو ثواب عطا کرے اللہ تعالیٰ. چنانچہ رات کو شہر کی مین شاہراہ پر جلسہ منعقد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امام نے اس دن بڑی جرت سے حاضرین کے سامنے اپنے احمدی ہونے کا اعلان کیا اور مسجد کے کاغذات اور چابی جماعت کے سپرد کر دی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. اور ہماری جماعت کی جو مساجد ہیں وہاں تو غیر جماعت جو ہیں وہ بھی آ کے دعا کرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں.
کئی ایسے واقعات ہیں، کینیڈا میں بھی ہوا ایک۔ جماعت کو موجودانہ رنگ میں مسجد کی زمین ملنے کا واقعہ ہے۔ آئیوری کوسٹ میں بندوقوں کا شہر ملاؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ بندوقوں شہر کا نام ہے، یہ اردو کا بندوق نہیں ہے جو اکثر مولویوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو کٹر قسم کے ملا یہاں رہتے ہیں، اور اس شہر کو 1000 مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر پر بڑے امام کا مکمل کنٹرول ہے جو جماعت کا شدید مخالف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جماعت نے مسجد کے لیے ایک قطعہ زمین کی تلاش شروع کی تو یہاں کے مولویوں کی طرف سے ایک وفد میئر کو ملنے گیا اور کہا کہ ایک تو یہ مسلمان نہیں ہیں اور دوسرا پاکستانی دہشت گرد ہیں، ان کو بالکل زمین نہیں دینی۔ چنانچہ میئر نے ہماری درخواست رد کر دی۔ پھر گورنر کو درخواست دی گئی، گورنر پر کے پاس بھی یہ وفد گیا، اس نے بھی رد کر دی۔ آخر وہ پریشان تھے، دعاؤں میں لگے رہے، مجھے بھی لکھتے رہے، اور 27 مئی 2008 کو خلافت جوبلی کی جو 7 سالہ تقریبات ہوئیں اس میں انہوں نے گورنر، میئر اور پولیس اور ملٹری افسران کو بلایا اور بڑی اچھی تقریب ہوئی وہ۔ اس دن جماعت کے احباب نے دعائیں بھی کیں، بہت اس مسجد کے لیے بھی کی گئیں دعائیں تہجد میں۔ تو گورنر نے یہ تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد واپس جا کر اگلے دن ہمارے مشنری کو بلایا اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ ایسے کام کر رہی ہے اور اس طرح امن پسندی کی تعلیم دیتی ہے اور خدمت انسانیت کر رہی ہے، اس لیے آپ جس جگہ جہاں چاہتے ہیں بیشک مولوی مخالفت کرتا رہے، میں آپ کو زمین دیتا ہوں۔ اور اس نے تکبیر، نعرہ تکبیر، خدمت انسانیت، خدمت انسانیت، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ انہوں نے بڑی اچھی جگہ پر گورنمنٹ کی ایک زمین پر ہمیں ایک پلاٹ دے دیا، حالانکہ وہاں بہت سارے دوسری کمپنیوں کے بھی درخواستیں آئی ہوئی تھیں۔ پھر کئی ممالک ایسے ہیں جن میں جماعت کا پہلا تبلیغی مرکز قائم ہوا۔ 4 یورپین ممالک ہیں، افریقہ میں کیپ ورڈے آئی لینڈ ہے، یورپ میں میسیڈونیا، سلووینیا، ایسٹونیا اور آئس لینڈ ہیں، یونان میں بھی قائم کیا گیا، ترکی میں ایک عمارت خریدی گئی، کوسوو میں بھی جماعت کا اپنا مرکزی سینٹر اور مرکز نماز جو ہے تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ مشن ہاؤسز اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ہمارے تبلیغی مراکز میں 106 کا اضافہ ہوا ہے، اور اب تک گزشتہ سالوں کو شامل کر کے 102 ممالک میں تبلیغی مراکز کی کل تعداد 2117 ہو چکی ہے، اور اس میں بھی ہندوستان کی جماعت سر فہرست ہے جہاں 36 مراکز قائم ہوئے۔ میلبورن سینٹر کو مسجد اور کمیونٹی کے لیے استعمال کی کونسل نے وہاں کی بڑی مخالفت کی، کونسل نے مخالفت کے باوجود اجازت دے دی۔ بعد میں ایک شخص نے، علاقے کے لوگوں نے بہت مخالفت کی لیکن کونسل نے اجازت دے دی۔ ایک شخص نے عدالت میں اپیل کر دی اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے، مجھے بھی لکھتے رہے، اور یہ جواب کہتے ہیں میرا گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو خود دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ جماعت کے حق میں ہو گیا چند دن ہوئے، اور یہ بھی کہ اب کسی جگہ بھی اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، یہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن میں بھی جماعتی سینٹر خریدا گیا اور بڑی اچھی جگہ ان کو مل گیا اور بڑا سستا مل گیا۔ یہ لوگ جب خریدا جانے والا تھا تو 4.5 ملین کرونر کی ڈیمانڈ تھی، اور یہ مجھے لکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا جو بھی ہوگا مرکز مدد نہیں کرے گا، اپنے وسائل اور ذرائع سے یہ مرکز خریدیں۔ چنانچہ ایک کوشش وہ کرتے رہے، لیکن پھر کوئی تھوڑی سستی قیمت ہوئی، پھر انہوں نے لکھا، میں نے کہا آپ نے جلدی نہ کریں، مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو کرائسس آیا، ساری جائیدادیں نیچے چلی گئیں قیمتیں، اس میں جتنی رقم ان کے پاس موجود تھی اسی میں یہ مل گیا، تو اس لحاظ سے یہ کرائسس ہمارے لیے تو فائدہ مند ہوا ہے۔ وکالت تصنیف کی رپورٹ ہے
کہ گزشتہ سال تک کل تعداد جو تراجم قرآن کریم کی تھی 68 تھی، اور اب یہ تعداد اس سال ایک شائع ہوا ہے مزید، تو 69 ہو گئی ہے۔ اور نیا شامل ہونے والے قرآن ترجمے میں اشانٹی زبان میں، جو گھانا کی ایک علاقائی زبان ہے، اس میں ترجمہ ہوا ہے، اور اس میں الحاج یوسف ایڈوسی صاحب نے بڑا کام کیا ہے ترجمے میں، اور ان کے ساتھ اور دوسرے ساتھی بھی تھے۔ اس کو انہوں نے لانچ کیا اور وہاں بڑی تقریب ہوئی اور بڑا سراہا گیا کہ اس زبان میں کسی بھی کوئی بھی جو ہے کتاب، یعنی مذہبی کتاب، یا کہنا چاہیے کہ قرآنی الہی صحیفہ جسے کہتے ہیں، وہ صرف واحد قرآن کریم ہے جس کا اس زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اسی طرح ترجمہ قرآن کے اور بھی شائع ہو رہے ہیں، اور منتخب آیات کے بھی تراجم ہوئے ہیں۔ دیگر کتب بھی شائع ہوئی ہیں مختلف زبانوں میں۔ عربی زبان میں تفسیر کبیر حضرت مسلم موعود کی 8ویں جلد شائع ہوئی ہے، پچھلے سال بھی تھی یا بعد میں آئی تھی جلسے کے، بہرحال بھی پچھلے سال کام ہوا تھا۔ اچھا، اس سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیفات کے مجموعہ روحانی خزائن کی پہلی 12 جلدیں کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن پہلی بار شائع ہوا ہے۔ یہ جلدیں پاکستان کے علاوہ انڈیا اور UK سے بھی شائع ہوئی ہیں۔ پھر تذکرہ انگریزی زبان میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات اور رویا کشوف کا مجموعہ ہے، وہ بھی نظر ثانی شدہ ایڈیشن بہت خوبصورت جلد اور انڈیکس کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ یہ ہے تذکرہ جو نیا شائع کیا گیا ہے، اور یہ جو کتابیں پڑھی ہیں سب روحانی خزائن کی کتابیں ہیں، یہاں سامنے ہیں، اور قرآن کریم ہیں کچھ۔ اس طرح بے شمار مختلف زبانوں میں فولڈرز شائع کیے گئے اور کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ تحریک جدید ایک الہی تحریک کی اشاعت جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1948 سے لے کر 1964 تک کے خطبات اور خطابات اور ارشادات پر مشتمل ہے، وہ شائع ہو چکی ہے۔ اور اب سلسلے کی چوتھی جلد جو ہے 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اور اس سلسلے کی چوتھی جلد جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطابات اور خطبات اور ارشادات پر شائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح شعبہ اشاعت کی رپورٹ کے مطابق 40 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 523 مختلف کتب، پامفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ 31 مختلف زبانوں میں طبع ہوئے، جن کی تعداد 24,86,000 ہے۔ اس میں کوئی 10-15 زبانیں ہیں جن میں شائع ہوئے۔ اس سال پہلی دفعہ کرغز زبان میں منتخب آیات قرآن کریم، منتخب احادیث اور منتخب اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تراجم شائع ہوئے۔ تھائی اور کوزا زبانوں میں منتخب آیات قرآن کریم کے تراجم شائع ہوئے۔ سربو کروشین زبان میں منتخب اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ شائع ہوئے۔ 25 زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات قرآن کریم کی آیات اور منتخب احادیث کی CDs بنائی گئیں، جن میں بوزین، ترکی، رومانین، سواہیلی، ملایا، لوگنڈا، فانٹی، اسانٹی، فرینچ، کریول، ٹمنی، مینڈے، ہausa، چینی، اسپینش، ڈینش، جرمن، تھائی، سنہالا، پشتو، انگریزی، ڈچ، اردو، عربی وغیرہ شامل ہیں۔ منتخب آیات قرآن کریم 18 زبانوں میں CDs تیار ہوئی ہیں،
منتخب احادیث 24 زبانوں میں سیٹیز تیار ہوئی ہیں. منتخب اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 19 زبانوں میں سیٹیز تیار ہوئی ہیں اور باقی تیاری کے مراحل میں ہیں، تکمیل کے مراحل میں ہیں. اس وقت رقیم پریس انگلستان کی نگرانی میں افریقہ کے 8 ممالک غانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، گیمبیا اور بورکینا فاسو میں پریس کام کر رہے ہیں. اور ان پریسوں کی اس سال صرف لندن کے رقیم پریس سے طبع ہونے والی کتب و رسائل کی تعداد 2,12,500 ہے. افریقہ میں طبع ہونے والے مختلف کتب کی تعداد 4,86,000 ہے. اور مشینیں بھی نئی اب بھیجی گئی ہیں ان کو نئی جدید پریسوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. اور یہ جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ روحانی خزائن کا سیٹ شائع ہو گیا. 12 کتب تو آ گئی ہیں اور باقی 11 بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گی. ان میں ایک تو یہ خصوصیت ہے کہ ان سے سیٹ کی جلد نمبر 2 اور نمبر 4 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 اہم مضامین کو شامل اشاعت کر لیا گیا ہے جو کہ گزشتہ ایڈیشنوں میں نہیں تھے. تو اس طرح نئی چھوٹی کتب بیچ میں شامل ہو گئیں. اور یہ 23 جلدوں کی قیمت جو ہے وہ 100 پاؤنڈ رکھی گئی ہے جو بڑی مناسب ہے آج کل کے حالات کے مطابق. MTA انٹرنیشنل میں اس وقت مینجمنٹ بورڈ کے ماتحت 14 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں جن میں کل 116 مرد اور 46 خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 24 گھنٹے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور خبر رساں ایجنسی جو رائٹر کے ساتھ نیا معاہدہ بھی ہو گیا ہے جو MTA کو عالمی ویڈیو رپورٹس پر مبنی روزانہ نیوز بلیٹن دیتا ہے. MTA نے جماعت کے تعارف پر مبنی ڈاکومنٹریز بنائیں، خلفائے احمد کے حالات زندگی پر مبنی ڈاکومنٹریز بنائیں، دنیا بھر کے مختلف قومیتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے معززین کی خلافت اور جماعت سے متعلق تاثرات پر پروگرام بنایا. یورپ میں گزشتہ برس نئی تعمیر شدہ مساجد سے متعلق پروگرام بنایا. MTA العربیہ کی وسعت اب یہ ہاٹ برڈ کے ساتھ ساتھ عرب دنیا میں 2 انتہائی مقبول سیٹلائٹس جو ہیں اٹلانٹک برڈ 4 اور یورو برڈ 9A پر شروع کر دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں عرب دنیا میں ہر جگہ MTA دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ MTA کا YouTube پر بھی ایک آفیشیل چینل کے طور پر اجرا کیا گیا ہے اور اب MTA کے متعدد پروگرام YouTube پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور تمام خطابات اس میں سنے جا سکتے ہیں. MTA کے ذریعے سے کئی بیعتیں بھی ہو رہی ہیں. فرانس میں مثلا امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ ایک احمدی دوست جن کا نام اماس کارا بتاتے ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ قبل MTA دیکھنا شروع کیا اور روزانہ کلمہ شہادت پڑھ کر سوتے تھے. جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت مرزا غلام احمد ہی مسیح موعود علیہ السلام ہیں تو ان کو فکر ہوئی کہ اگر آج رات کو میں فوت ہو گیا تو خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کمبل میں سر دیا اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب ہی مسیح موعود و مہدی موعود ہیں، اور کہا کہ اے اللہ یہی میری بیعت ہے، کیونکہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا جماعت سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. MTA انٹرنیشنل، MTA انٹرنیشنل، نعرہ تکبیر.
اسپین کے ایم ٹی اے میں بہت سارے واقعات ہیں. اسپین کا بھی ایک ہے شمالی لیون کے قصبے میں. ایک مراکشی دوست حسان صاحب کو ماں فیملی بیعت کرنے کی اجازت ملی. ان کا بھی جماعت سے رابطہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہوا. ایم ٹی اے سے ہی جماعت کے عقائد کا پوری طرح علم حاصل کر کے ان کی تسلی ہو گئی. چونکہ جماعت میں انہیں اسپین میں جماعت کا علم نہیں تھا، انہوں نے اپنا اور فیملی کی بیعت کا خط مجھے یہاں لکھا ایم ٹی اے کے توسط سے. لندن سے ان کا خط اسپین بھجوایا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا. انہی دنوں میں جلسہ سالانہ اسپین منعقد ہونے والا تھا. انہیں جلسے میں شمولیت کی دعوت دی گئی. چنانچہ یہ قریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مسجد بشارت پہنچے اور اپنے ساتھ مزید 3 دوست بھی لے کر آئے، اور واپس جا کر انہوں نے چندہ بھی بھجوانا شروع کر دیا. اس طرح مراکش میں اور بہت ساری جگہوں پر ایم ٹی اے کے ذریعے سے عرب دنیا میں بیعتیں ہو رہی ہیں. بعض جگہ ایم ٹی اے پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر لوگوں نے بیعتیں کی. فرانس کے ایک علاقہ لمل سے الجزائر کے ایک دوست علی شریف صاحب کو خط ملا ہے کہ خاکسار ایک داعی اللہ کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. بڑی محبت سے ملے اور یوں لگتا تھا کہ پہلے سے احمدی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایم ٹی اے چینل جب بھی میرے سامنے آتا تھا تو میں استغفار کر کے اسے بند کر دیتا تھا، اور 20 بار ایسا ہوا کہ میں نے ایم ٹی اے کو بند کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں ایم ٹی اے سامنے آیا تو میری بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت ایم ٹی اے پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر تھی. ان کی بیوی نے کہا کہ یہ شکل تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. تو میں نے تو خواب میں اس تصویر کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3 گھنٹے لگاتار ہم نے الحوار المباشر پروگرام دیکھے، اور میری بیوی نے کہا میں تو احمدی ہوتی ہوں. اس وقت سے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم احمدی ہیں. نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر! اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. پھر اب ہے دیگر ٹی وی ریڈیو پروگرام. ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ امسال 1159 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 769 گھنٹے اور 40 منٹ وقت ملا، اور 10 کروڑ سے زائد افراد تک اس ذریعے سے پیغام پہنچا. اسی طرح ریڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا. ملکی ریڈیو اسٹیشنز پر 3778 گھنٹوں پر مشتمل مختلف ملکوں میں 5448 پروگرام نشر ہوئے، جن کے ذریعے سے متعدد اندازے کے مطابق 7 کروڑ سے زائد افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچا. پھر بورکینا فاسو اور دوسرے ملکوں میں اپنے ریڈیو اسلامک احمدیہ بھی چل رہے ہیں. ان کے ذریعے سے بھی لاکھوں احباب تک احمدیت کا پیغام، حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے. گھانا میں بھی مختلف کوریج ملی. مختلف ممالک میں اللہ کے فضل سے کوریج مل رہی ہے. احمدیہ مسلم ریڈیو اسٹیشن خدا کے فضل سے تبلیغ کے میدان میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. جماعت کی نیک نامی اور جماعت کے عقائد کے بارے میں بھرپور انداز میں بتایا جا رہا ہے، اور اس ریڈیو کی تبلیغ سے بھی لوگ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں بیعت کر کے. گزشتہ دنوں ایک لائیو پروگرام میں جب ٹیلی فون لائن آن کی گئی تو کہتے ہیں کہ واٹرلو کے مقام سے لوکو قبیلے کے ویسٹرن ایریا میں نائب سردار نے فون کیا کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارا ریڈیو سن رہے ہیں. ان پر احمدیت کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اور احمدیت کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں اور بیعت کرنا چاہتے ہیں. مشن ہیڈ کوارٹرز آنے کو کہا گیا تو اگلے دن وہ آئے اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. پھر لوگوں میں اپنی اصلاح کی طرف بھی انقلابی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، تو جو پیدا ہوتی ہے پروگرام سن کے ریڈیو کے. نمائش اور بک سٹالز، تصویروں وغیرہ کی امسال 257 نمائشوں کے ذریعہ 4,71,000 افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا. بک سٹالز اور بک فیئرز میں 790 بک سٹالز اور 48 بک فیئرز میں شمولیت کے ذریعے 20,97,000 افراد تک پیغام پہنچا. اور مختلف ملکوں میں، یورپ میں بھی یہ اسٹال لگائے گئے، ناروے وغیرہ میں، سویڈن وغیرہ میں. اور اس کے بھی کئی واقعات ہیں. ایک عیسائی پادری ہیں
ایمانویل اوجو کرسچن چرچ آف کورٹ ابیگوتا گئے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا، لیکن آج 40 سال بعد میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کے ذریعے سے ہوا ہے. میری دعا ہے کہ ہر گھر کا سربراہ احمدی ہو، اور جو مرضی حالات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر سال یہاں بک سٹال لگایا کریں تاکہ زندگیوں میں کامیاب تبدیلی لائی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر. اخبارات کے ذریعے سے بھی اللہ کے فضل سے جماعت کے تعارف کا موقع مل رہا ہے. عربک ڈیسک پمفلٹ شائع کرتا ہے، کتابیں شائع کرتا ہے، اور اس سال انہوں نے التقویٰ کا خلافت جوبلی نمبر بھی شائع کیا، بڑا خوبصورت. اور اس میں عبادہ پر بوش صاحب نے بڑی محنت کی ہے. بڑے تصویروں کے معاملے میں بڑے وہ کانشیس تھے، جو بھی تصویریں لے کر آتے تھے اور ان کی رائے بڑی صحیح ہوتی تھی. ایسی تصویریں جو بعض جماعتوں نے اپنے اپنے رسائل میں اور سووینئرز میں شائع کی ہیں، جو کوالٹی کے لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہیں اور شائع نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو انہوں نے بڑی محنت سے ان کو علیحدہ کیا، ان کی چھانٹی کی اور میرے پاس لے کے آتے رہے. اللہ کے فضل سے بڑا اچھا التقویٰ کا یہ سووینئر خلافت جوبلی شائع ہوا ہے. اسی طرح مختلف کتابیں جو ہیں پریس میں موجود ہیں، جو انشاءاللہ جلدی آ جائیں گی. اگلے سال کی رپورٹ میں ان کا ذکر ہو جائے گا. عربی میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہیں شائع ہو رہی ہیں. پھر عربی ویب سائٹ ہے. 5 سال قبل جماعت کوابیر نے عربی ویب سائٹ تیار کی تھی. اس میں اب تک چھپنے والی سب عربی کتب، بہت سے مضامین اور سینکڑوں سوالوں اور اعتراضات کے مفصل جواب ڈالے جا چکے ہیں. اور حال ہی میں عربی کی ایک نئی ویب سائٹ کتابی ڈیٹ نیٹ کے نام سے جاری کی گئی ہے، اور اس کا لنک ہماری مرکزی سائٹ الاسلام.org اور عربی سائٹ الاسلام احمدیہ .net پر بھی موجود ہے. اس سائٹ پر جماعت کی تمام عربی کتب خریداری کے لیے موجود ہوں گی. جو دوست کوئی کتاب خریدنا چاہیں وہاں سے خرید سکتے ہیں. اور اسی طرح خطبات وغیرہ بھی اور کے دوسرے پروگرام بھی اس میں ڈالے جا رہے ہیں. بنگلہ ڈیسک ہے، اس نے بھی خطبات اور بعض کتب کے ترجمے کیے ہیں اور شائع کیے ہیں، اور کچھ پروگرام MTA کے لیے بنائے ہیں اور ویب سائٹ کے لیے بنائے ہیں. فرینچ ڈیسک ہے، یہ بھی مختلف پروگرام جو تھے لقاء مال عرب کے، دوسرے سوال و جواب کے خطبات ہیں، تقاریر ہیں، تو یہ اس میں ترجمے کر کے انہوں نے کتب و پمفلٹ کی صورت میں شائع کیے ہیں. چینی ڈیسک نے بعض کتب کے ترجمے کیے ہیں، شائع کیے ہیں. ٹرکش ڈیسک ہے، یہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ترکی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نئے سرے سے نظر ثانی ہو کر آ رہا ہے. خطبات وغیرہ بھی اب دیے جاتے ہیں. پھر MTA 3 الحوار مباشر عربوں کے تاثرات، رویا اور قبول احمدیت کے چند واقعات ہیں جو میں بیان کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں شریفی عبد المومن صاحب الجزائر سے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، انہوں نے 2 خوابوں کا ذکر کیا، دوسری خواب میں بیان کر رہا ہوں، کہ میں رو رہا ہوں اور مجھے میں سامنے ہوں، واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، جس پر آپ مجھے یعنی میں ان کو 2 بیت فارم پکڑاتا ہوں. چنانچہ کہتے ہیں میں نے بیدار ہونے کے بعد انٹرنیٹ کھولا اور وہی 2 بیت فارم مجھے مل گئے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے. چنانچہ میں نے فوراً بیعت کر لی، اور اس وقت سے میں اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کرتا ہوں اور شرائط بیعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. ایک شاعر مکرم مالک صاحب لکھتے ہیں کہ خاکسار کو MTA کے ذریعہ اس وقت جماعت سے تعارف حاصل ہوا. اس وقت جماعت سے تعارف حاصل ہوا جب ابھی عربی چینل شروع نہیں ہوا تھا. اس وقت تک خاکسار
خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو بدھ مت کا نمائندہ سمجھتا تھا، لیکن جب حضور کی وفات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نور محمدی آپ کے چہرے پر برس رہا ہے۔ ہم سب گھر والوں کے دل سے آواز اٹھی کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ اس کے باوجود حضور کی وفات پر ہم لوگ نہ جانے کس بنا پر بہت روئے۔ پھر اچانک ایک روز MTA کا عربی چینل اتفاق سے مل گیا، اور اس وقت سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہیں۔ چنانچہ میری بیوی نے تو 2 خوابیں دیکھنے کے بعد پہلے ہفتے ہی بیعت کر لی تھی۔ پہلی خواب میں دیکھا کہ حضرت علی میری بیٹی کو کچھ کاغذات دے رہے ہیں۔ میری بیوی نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بیعت فارم ہے۔ دوسری خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خط میری بیوی کے نام لے کر آیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اس کے بعد میری اہلیہ نے بہت سی خوابیں دیکھیں، بیٹے نے خوابیں دیکھیں، اور ہم نے ساروں نے بیعت کر لی۔ پھر ایک خواب میں انہوں نے مجھے دیکھا بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈھلوان جگہ پر ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اور مجمع میں تمام لوگ کھڑے ہیں، صرف وہ اکیلے جو ہیں وہ میرے پاس قریب بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی اچکن کو دیکھ رہا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ نے امام مہدی کا لباس کیسے پہن لیا۔ اس کے بعد آپ نے خطاب ختم کیا اور آپ نے اپنا ہاتھ کہتے ہیں کہ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ کیا ابھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا؟ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اس طرح اور بہت ساری خوابیں ہیں۔ رامز احمد حدیدی صاحب شام کے ہیں، ایک لمبے خط میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے روز خطبے سے قبل مسجد میں بیٹھا اپنے لیے اور اپنے افراد خانہ اور باقی مسلمانوں کے لیے استغفار میں مشغول تھا، اور مسلمانوں کی ناگفتہ ہوئی حالت اور اسلام سے دور ہوتے چلے جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ایک دعا ڈالی جو میں نے دل کی گہرائیوں سے کی کہ یا الہی، ہمارے معاملات جلد اپنے آخری خلیفہ کے سپرد فرما، یعنی تمام مسلمانوں کو جلد حضرت امام مہدی کے جھنڈے تلے جمع فرما، اور اس کام کے لیے خود تمام وسائل مہیا فرما، اور ہمیں اشرار کے حوالے نہ کر۔ کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر میں گھر پہنچا، حسب عادت ٹی وی چینل گھمانے لگا تو نائل سیٹ پر مجھے MTA مل گیا، جس پر حوال المباشر کا پروگرام چل رہا تھا، اور انجیل عیسائیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو مجھے اچھی لگی۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ہمارے علماء ان مسائل کو کیوں نہیں بیان کرتے تاکہ عیسائیوں کو ہمارے دین کی عظمت پر اطلاع ہو۔ تو جب میں نے یہ چینل دیکھا تو اللہ کا شکر کیا کہ آخر میری مراد پوری ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ 2007 کے رمضان میں ایک دن جب پروگرام ختم ہوا تو میں نے نفل ادا کیے اور خدا سے خوب مناجات کی۔ اس دوران مجھے ایک بہت ہی پیاری آواز سنائی دی جو اتنی پیاری تھی کہ مجھے اپنے مناجات بھول گئی۔ میں اس آواز کو بڑی توجہ سے سننے لگا جو ایک پیارے کی اپنے حبیب سے مناجات تھی، جو نہ دنیا طلبی کے لیے تھی نہ آخرت کے لیے، بلکہ خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والے ایک بندے کی آواز تھی۔ جب یہ آواز ختم ہوئی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصویر ظاہر ہوئی جنہیں میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس تصویر کے نیچے لکھا تھا امام مہدی و مسیح موعود۔ اس پر میں نے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور دل میں کہا کہ ہر چیز کمال کے بعد پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ایسے زبردست دلائل اور سچی باتوں اور نورانی چہرے رکھنے کے باوجود ہیں کیا وہ سب اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ اور میں نے دعا کی کہ اے خدا، ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق بخش، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بخش۔ کہتے ہیں پھر میں ٹی وی بند کر کے سو گیا تو ایک عظیم واقعہ ہوا اس رات کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں امام مہدی ہوں اور مسیح موعود ہوں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں۔ لیکن میں نے منہ پھیر لیا، مگر وہ پھر میرے سامنے آ گئے اور فرمایا کہ میں خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں امام مہدی اور مسیح موعود ہوں، لیکن میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ اور اس طرح کہتے ہیں 7 دفعہ ہوا آپ میرے سامنے تشریف لائے اور خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس دفعہ کہتے ہیں آپ کی آواز میں 7ویں دفعہ بہت شدت تھی، گویا آپ کی آواز بجلی اور کڑک اور آندھیاں اور زلزلے ہیں،
اور اس دفعہ اس کی شدت مجھے باہر سے بھی اور دل کے اندر سے بھی محسوس ہوئی۔ پھر آپ نے ذرا آگے بڑھ کر نہایت شفقت اور وقار اور سکینت سے فرمایا، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہو، کہ میں نے تمہیں 7 دفعہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں امام مہدی اور مسیح موعود ہوں۔ اتنی دفعہ میں نے اس سے پہلے کسی کے لیے قسم نہیں کھائی، اور تم جانتے ہو کہ کیوں 7 دفعہ میں نے قسم کھائی۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر! غلام احمد کی! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی اویلیبل تھیں، اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اور ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پھر بیعت بھی انہوں نے کر لی۔ بیعت کے چند دن بعد کہتے ہیں میں نے ان امور کی تلاش شروع کی جن کا حضرت امام مہدی نے حکم دیا ہے، تاکہ ان پر عمل کر کے صحیح رنگ میں آپ کا معین و مددگار بنوں۔ چنانچہ میں نے ایک دن نماز فجر سے واپس آ کر لیٹا، اور ابھی بیدار ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بٹھایا گیا، اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھ کر بڑی مسرت سے فرمایا، مبارک ہو، آپ احمدی ہو گئے ہیں۔ پھر مکرمہ عہد البراکی صاحبہ سیریا سے لکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دمشق تشریف لائے ہیں، اور پاکستانی دوست دیگوں میں چاول اور دوسرے کھانے بنا رہے ہیں جن کو بعد میں ہمارے گاؤں لے کر جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ میرے والد صاحب صالح نامی ایک شخص سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الحوار المباشر میں شرکت فرمائیں گے، اور تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرا تاثر ہے انشاءاللہ جلدی نظارے ہوں گے۔ پھر سامی لماحی صاحب مراکش سے لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دست مبارک مجھے تھامے ہوئے ہے۔ پھر نہایت شیریں اور خوبصورت محبت بھری آواز میرے کان میں پڑی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سامی، ڈرو نہیں، حق تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر مکرمہ عائشہ عبد الکریم صاحبہ کوابیر سے لکھتی ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں کوابیر کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد قریب موجود ہوں، اور وہیں پر ایک کمرے میں کافی لوگ جمع ہیں جو اچانک بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں۔ ان کی کثرت عورتوں پر مشتمل ہے اور سخنین شہر کے اسرائیلی عرب لگتے ہیں۔ اس کمرے سے نکلتے وقت وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ کاغذات ہیں جن پر حضور علیہ السلام کے شعر لکھے ہیں۔ خواب میں میرا یہ تاثر ہے کہ وہ لوگ حضور کی تبلیغ سننا چاہتے ہیں اور انہیں تسلی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بیعت نہیں کی۔ میں خواب میں کہتی ہوں کہ کتابیں کہاں ہیں، ضرور کچھ کتابیں ہونی چاہیے، اور میرے دل میں آیا کہ اب نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ شروع ہوگی اور نئے رستے کھلیں گے۔ ہمیں حضور کی کتب کے مطالعے پر زور دینا چاہیے تاکہ ان مقامی عربوں کو تبلیغ کر سکیں۔ تمیم دکا صاحب لکھتے ہیں، ابو دکا صاحب اردن سے، کہ ایک زیر تبلیغ دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی چاہو اور دعا کرو۔ تمیم صاحب نے دوست کو کہا۔ چنانچہ اسی رات انہوں نے خدا کے حضور دعا کی اور صبح فجر سے پہلے غنودگی کی حالت میں یہ آواز سنی، وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہے۔ انہوں نے اس آواز کو کہا کہ میں یہ جملہ 2 3 4 بار سننا چاہتا ہوں۔ تو آواز نے کہا کہ کیا تم ایمان نہیں لا چکا؟ میں نے حضرت ابراہیم والا جواب دیا کہ اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب بیدار ہوا تو پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا۔ پھر
پروگراموں سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں میں بھی جرأت پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اٹلی کے ایک محمد احمد حسن صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں جو عربی میں پروگرام ہوا تھا، آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے، اس کے بعد ہم سر اٹھا کر چلنے لگے ہیں۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس طرح آپ نے بیان کی ہے، اس کے بعد ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگے ہیں۔ پھر ایک عراق کے قومی شاعر ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ سے احمدی کا تعارف حاصل کیا، اور ان کو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک ویب سائٹ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں قصیدہ اور خلفاء کے بارے میں لکھا۔ تب انہوں نے جب پڑھا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ احمدی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی سائٹس ہمارے کام کر رہی ہیں۔ عزیز عبد المجید صاحب سوئٹزرلینڈ سے لکھتے ہیں کہ میرا تعلق برما سے ہے۔ خدا کی تقدیر تقریباً 2.5 سال قبل مجھے یہاں لے آئی، جہاں پہلی بار احمدیت سے متعارف ہوا۔ میں عربی زبان اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے MTA کے عربی پروگرامز بہت اچھے لگے، جن میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے۔ مجھے اپنے بہت سے سوالات کا کافی شافی جواب مل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت احمدیہ ہی فرقہ ناجیہ اور خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت ہے۔ میری درخواست ہے میری بیعت قبول کریں۔ پھر سعد الفضلی صاحب کویت سے لکھتے ہیں کہ میں غیر احمدی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے دفاع میں صف اول میں کھڑے ہیں، اور باوجود غیر احمدی ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے دفاع میں آپ کو سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، MTA العربیہ، نعرہ تکبیر۔ اسماعیل عدنان صاحب ناروے میں ہیں، وہ عربی کا پروگرام سنتے ہیں وار مباشر۔ کہتے ہیں کہ میں صوفی ہوں اور تصوف سے مجھے ازحد لگاؤ ہے۔ میں آج دنیا کے تمام صوفیوں کو MTA کی وساطت سے کہتا ہوں کہ آؤ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کلام سارے کا سارا تصوف کے اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے اور دین کا مغز ہے۔ آؤ اور اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ نور السماوات والارض مسلہ نور ہی کا مشکات کی تفسیر پڑھ کے دیکھو کہ کس طرح آپ نے مشکات کی تفسیر کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا، جبکہ دیگر علماء اس سے قاصر رہے۔ بعض احمدی صوفیوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں نوجوانوں میں سے کہ صوفیزم بہت اچھا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ تو صوفیاء جو ہیں، جو عقل مند ہیں صوفی، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ تو اب حضرت مسیح علیہ السلام کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر شمس الدین صدیق عثمان صاحب کردستان سے لکھتے ہیں میں نے تقریباً 25 سال قبل خواب میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو چاند کے اندر بیٹھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اب MTA دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے چاند سے اترنے کی تعبیر یہی MTA ہے۔ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، MTA انٹرنیشنل، نعرہ تکبیر۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے بہت ساری بیعتیں بھی ہو رہی ہیں عرب ممالک میں۔ اب پیش کرتا ہوں تاریخ وقف نو کی رپورٹ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال وقف نو کی تعداد میں 1945 کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد اب 39,081 ہو گئی ہے۔ لڑکوں کی تعداد 25,013 ہے اور لڑکیوں کی تعداد 14,000 ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب 1.8 کا ہے۔ پاکستان اور بیرون پاکستان میں جو موازنہ ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ابھی بھی 1 اور 2 کی ہے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، لیکن یہاں جو ہے وہ اس تعداد میں لڑکیاں
تقریباً 1 اور سمجھیں 1.5 لڑکے اور 1 لڑکی کا مقابلہ ہو رہا ہے. نسبت یہاں کم ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کی نسبت میں جو گیپ ہے وہ کم ہے. سالانہ رپورٹ جو ہے ویب سائٹ کی الاسلام.org کی، اس کے مطابق بھی قرآن کریم کا عربی، انگریزی اور اردو زبان میں سرچ انجن مہیا ہے. اس کے علاوہ جماعتی تفاسیر اردو انگریزی زبان میں آن لائن پڑھنے کے علاوہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح مختلف پروگرام ہیں ان کے. پریس اینڈ پبلیکیشن نے اس سال کافی کام کیا ہے، اور دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں مرکز سے بھجوائی جانے والی پریس ریلیز کی تعداد 105 ہے. مقصد تصاویر میں بھی اللہ کے فضل سے کافی بہتری ہوئی ہے اور اچھی کلیکشن انہوں نے کی ہے. احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز نے بڑا کام کیا ہے افریقن ممالک میں جا کر، کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا، مسجد میں بجلی لگانے کا، پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کا. گھانا کے شمالی علاقہ جات میں 12 مختلف مقامات پر سولر سسٹم لگایا گیا ہے، اور جو مسجد کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے اور MTA کی سنا جاتا ہے اس پہ. بورکینا فاسو میں 10 مقامات پر لگایا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلی دفعہ وہاں کے گاؤں کے بچوں نے روشنی بھی دیکھی اور MTA بھی دیکھا. انہیں خوشی کوئی انتہا نہیں ہوتی. گیمبیا میں 10، سیرالیون میں 10، تنزانیہ میں 10، یوگنڈا میں 10 اور کانگو میں 10، مالی میں 12، بینین میں 15، ٹوگو میں 5 سسٹم لگائے گئے، اور اس طرح کل 105 سولر سسٹم لگائے گئے. اس کے علاوہ 1500 سولر لینٹرنز جو ہے 6 ملکوں میں تقسیم کی گئیں. افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا. انجینئرز جو ہیں یہاں کے اللہ کے فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں. نوجوان انجینئر وہاں جاتے ہیں اور کئی دن رہ کر آتے ہیں گرمی میں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق کل 357 ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں، جن میں بینین میں 65، بورکینا فاسو میں 158، غانا میں 27، گیمبیا میں 22، مالی میں 34 اور آئیوری کوسٹ میں 51 پمپ لگائے جا چکے ہیں. اس سال کے دوران لگائے جانے والے پمپ کی تعداد 165 ہے. جماعتی تعمیرات اور دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان میں بھی یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں. اور قادیان میں جو قدرت ظہور ثانیہ کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، انہی کا ڈیزائن تھا. مسجد اقصیٰ کی توسیع میں بھی انہوں نے نقشے میں مدد کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خدمت انسانیت، خدمت انسانیت. جماعت احمدیہ، جماعت احمدیہ، نعرہ تکبیر. یہاں ٹیم نے جو کام کیا بینین میں پانی نکالنے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے اپنا ٹرک لے کر، نوجوان یہاں سے گئے ہوئے انہوں نے کام شروع کیا، پانی نہیں نکلتا تھا وہاں سے. ایک نلکا پرانا کہیں لگایا گیا تھا پمپ وہاں جو ختم ہو چکا تھا. تو کہتے ہیں ہم نے پرانا نلکا اکھیڑ کر نیا نصب کرنا چاہا تو زمین اتنی سخت ہو چکی تھی کہ 15 سال سے نلکا بند تھا اور نیچے سے زمین کی صورتحال بھی بدل گئی ہوئی تھی. تو ہم نے کمپریسر چلایا. عموماً کمپریسر جب چلاتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے میں اچھا رزلٹ دے دیتا ہے، مگر یہاں 4 گھنٹوں کے بعد بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. کہتے ہیں 5 گھنٹے کی کوشش کے بعد بڑا بدبودار گندا کیچڑ نکلنا شروع ہوا. اتنا بدبودار تھا کہ گاؤں والے بھی اس کو سونگ کر وہاں سے دوڑ گئے. لیکن ہماری ٹیم وہاں مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کا نظارہ دکھایا کہ 5 گھنٹے کے بعد مزید 2 گھنٹے اور کمپریسر چلانے کا فیصلہ کیا، اور 7 گھنٹے مسلسل کمپریسر چلنے کے بعد یکایک کہتے ہیں صاف اور شفاف پانی زور کے ساتھ نکلنے لگا. اس وقت ہماری تو کیا، اور عوام اور اہالیان گاؤں کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی. ہر بچہ اور بڑا چھلانگے مار رہا تھا، اور سارے گاؤں کے پاس جماعت احمدیہ اور بالخصوص جماعت کا بہت زیادہ شکر گزار کر رہے تھے.
کہتے ہیں گاؤں میں ہم نے جماعت نے نیا پمپ لگایا تو اس دن گاؤں میں عید کا سا سماں تھا، ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار تھی اور بار بار پرنم آنکھوں سے جماعت کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں جب بھی اس پانی کو پمپ کا صاف پانی پیتی ہوں تو جماعت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ گاؤں کے چیف نے کہا کہ میری اور گاؤں والوں کی طرف سے اپنے خلیفہ کا شکریہ ادا کر دیں۔ اکتوبر 2008 میں اڈوکرو شہر میں گاؤں ہے ایک چھوٹا سا، اکتوبر یہاں ہے، جماعت نے پمپ مرمت کروایا اور بڑے جذباتی انداز میں شکریہ ادا کیا لوگوں نے، گاؤں والوں نے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ اسی طرح سولر سسٹم سے مختلف علاقوں میں جو روشنی آئی ہے اس نے بھی وہاں لوگوں کو انتہائی شکر گزار وہاں کے لوگ ہیں اس وجہ سے۔ ہیومینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل سے خدمات انجام دے رہی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ نعرہ تکبیر! ہیومینٹی فرسٹ! ہیومینٹی فرسٹ! نعرہ تکبیر! امیر صاحب برکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ اس سال اب تک 4 آئی کیمپوں میں ہم نے 241 مریضوں کے موتیا کے مفت آپریشن کیے ہیں اور اب تک 1190 مریضوں کے مفت آپریشن کر چکے ہیں۔ جب ان مریضوں کی نظریں بحال ہوتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، اور اس کی وجہ سے جماعت کا بڑا نام پیدا ہو رہا ہے وہاں ملک میں۔ نائجیریا میں بھی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے، نزار اور ضرورت مندوں کو اور یتیموں کی امداد کی جاتی ہے، وہ بھی کافی بڑی رقم کی گئی۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبردگیری کا کام کیا گیا۔ نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 اسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے 38 ڈاکٹر خدمات میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ممالک میں ہمارے 521 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، جونیئر سیکنڈری اسکول ہیں، پرائمری اور نرسری اسکول ہیں۔ دوران سال کینیا میں شیانڈا کے مقام پر ہمارے نئے ہسپتال نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور یہ ہسپتال 18 کمروں پر مشتمل ہے، 20 بستروں پر مشتمل وارڈز ہیں، اور بڑا وہاں سراہا گیا حکومتی حلقوں میں اس کو۔ اسی طرح پراکو میں نئے تعمیر ہونے والے ہسپتال کا جو 60 بیڈز پر مشتمل ہے افتتاح ہوا۔ اس طرح اور بہت سارے ممالک میں کام ہو رہے ہیں۔ اور میڈیکل جو کلینک ہیں اور ہاسپٹلز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی بڑی نیک نامی مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، اور حکومتیں بھی۔ اس حوالے سے میں ایک یہ تحریک بھی کرنا چاہتا ہوں احمدی ڈاکٹروں کو جو پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، کہ اگر جو آسانی وقت دے سکتے ہیں، بلکہ اگر نہیں بھی دے سکتے تو قربانی کے جذبے کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے روا میں اور ارد گرد کے علاقے میں، احمدیوں غیر احمدیوں میں اس کی بڑی ساکھ ہے، بلکہ ایسے ایسے معجزانہ کیسز ان کے ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو میں ہمارے ڈاکٹر نوری صاحب جو اپنے رپورٹس پیش کرتے ہیں مختلف سیمینارز میں، تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے رزلٹ تو آ ہی نہیں سکتے۔ 65,000 مریض اس وقت آئے ان کے پاس جب سے یہ شروع ہوا ہے 18 ماہ میں، اور 7,500 ان کے پروسیجر ہوئے ہیں، مختلف اسپیشل پروسیجرز، انٹرونشنل پروسیجر جو ہوئے ہیں 1750، اینجیوپلاسٹی 500، بائی پاس آپریشن 125۔ تو یہ اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی وہاں بہت کمی ہے۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریننگ دے کے
شارٹ کورسز کرا کے ان کو پوری کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کو میں تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک سے تو چاہے وہ 3 مہینے کے لیے جائیں، پلان کر کے جایا کریں وہاں، اور پاکستان کے ڈاکٹر جو ہے وہ 3 سال سے 6 سال تک کے لیے کم از کم اپنے آپ کو وقف کریں. اور اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ جو موجودہ سٹاف ہے 14-15 ڈاکٹرز کا، ان کو بعض دفعہ صبح سے لے کے رات عام حالات میں بھی 7-8 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے، اور جب پروسیجر ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ ڈاکٹر صاحبان جو اسپیشلسٹ ہیں وہ رات کے 2 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے جو ربا میں یہ ہسپتال شروع کیا گیا جب سے، ربا کی آبادی کے لیے ارد گرد کے علاقے کے لیے بھی. تو علاوہ اپنے پروفیشن میں تجربہ حاصل کرنے کے، جیسا کہ میں نے کہا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کیسز شفا عطا فرما رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو بھی سن کر ایسے کیسز کی. تو ایک تو اپنے پروفیشن میں آپ کی ترقی بھی ہوگی، یہ نہیں کہ اس میں کمی ہو، اور دوسرے خدمت خلق اور خدمت انسانیت جس کے لیے اس پروفیشن کو احمدی ڈاکٹر کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو بھی آپ پورا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی ہوں گے. اس لیے احمدی ڈاکٹرز، خاص طور پر کارڈیولوجسٹ اور ہارٹ سرجن اور انستھیزیا والے، اپنے آپ کو پیش کریں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے. نوآبائین سے رابطے کا جہاں تک سوال ہے، میں نے کہا تھا کہ 70% سے رابطہ کریں. بیعتیں کروانے کے بعد رابطے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا، جو بہت سارے لوگ ضائع ہو گئے یا ان سے رابطے نہیں رہے، گم گئے. تو ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھانا سر فہرست ہے، اور اس سال بھی انہوں نے، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں رابطے کرتے ہیں، اس سال بھی گھانا نے 51,000 نوآبائین سے رابطہ کیا ہے، بحال کیا ہے. اور اب تک گھانا اس مہم کے تحت گزشتہ 5 سال میں 8,18,000 نوآبائین سے رابطہ کر چکا ہے. نائجیریا نے، انہوں نے بھی مثال 95,118 نوآبائین سے رابطہ کیا ہے، اور یہ بھی اب تک 4,86,000 لوگوں سے رابطہ کر چکے ہیں اور جماعت کا حصہ بنا گئے ہیں. اسی طرح بورکینا فاسو میں 16,000 سے رابطہ ہوا، آئیوری کوسٹ ہے، سیرا لیون ہے. اب ان سے رابطوں کی وجہ سے جو پرانے بیعتیں جنہوں نے کی تھیں اور رابطے ختم تھے، لاکھوں کی تعداد میں وہی لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور جماعت وہاں قائم ہو رہی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیعتوں کی تعداد جو ہے وہ 4,16,010 ہے، اور 111 ممالک سے 366 قومیں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ. نعرہ تکبیر. تو یہ جو بیعتیں ہوئی ہیں، میں ہر سال متعلقہ جماعتوں کو کہا کرتا ہوں کہ ان کو ضائع نہیں کرنا، ان سے مسلسل رابطہ ہونا چاہیے اور ان کو جماعت کا فعال حصہ بنانا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، گزشتہ سال سے یہ زائد ہے اور اچھی خاصی تعداد زائد ہے. جماعت نائجیریا کی بیعتوں کی مجموعی تعداد اس سال 1,45,000 ہے، اور 48 نئی جماعتیں وہاں قائم ہوئی ہیں، اور 69 مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. گھانا کو بھی اس سال 38,900 بیعتوں کے حصول کی توفیق ملی، 16 مقامات پر جماعتیں قائم کی گئیں. مالی میں 76,990 بیعتیں ہوئیں، 135 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا، 57 نئی جماعتیں قائم ہوئیں. بورکینا فاسو میں 26,000 لوگ احمدیت میں داخل ہوئے، 6 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا. آئیوری کوسٹ میں بھی اللہ کے فضل سے 20,047 بیعتیں ہوئیں، 60 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا. بینین کو امسال 14,165 بیعتوں کی توفیق ملی. یوگنڈا میں بیعتوں کی تعداد 4,000 ہے. کینیا میں 2,654 بیعتوں اور اپنے ملک صومالیہ میں 183 کے حصول کی توفیق ملی. ایتھوپیا میں 1,063 بیعتیں عطا ہوئیں. سیرا لیون کو 36,178 بیعتوں کے حصول کی توفیق ملی.
47 نئی جماعتیں بنیں، 82 امام اور 70 چیف احمدی ہوئے، اور ہندوستان کی اس سال کی بیعتوں کی تعداد لگ بھگ 2357 ہے۔ ایک رفیع احمد صاحب مبلغ یوگنڈا لکھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ انڈین دوست گزشتہ 9 ماہ سے زیر تبلیغ تھے۔ وفات مسیح، ختم نبوت اور مسیح کی آمد ثانی سے متعلق جب ان کے تمام سوالات کے جوابات انہیں مل گئے تو خاکسار سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی واضح نشان دکھایا جائے۔ خاکسار نے انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اپنے دادا کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی میز پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے، اور دوسری خواب یہ دیکھی کہ کسی اجنبی جگہ پر جا رہا ہوں، ایک عورت ملتی ہے، اس سے پوچھا کہ میں نے مسجد جانا ہے، وہ عورت مجھے مسجد لے کر جاتی ہے، ایک جگہ مسجد آتی ہے وہ اس میں نہیں جاتی، تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے وہاں لے کر جاتی ہے۔ جب میں اس مسجد میں داخل ہونے لگتا ہوں تو وہاں احمدیہ مسلم ماسک لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں خوابوں کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ نعرہ تکبیر! مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! مبلغ سلسلہ فرانس لکھتے ہیں کہ عز الدین اکوش کے بیٹے نور الاسلام کو گزشتہ سال جب کہ اس کی عمر 12.5 سال تھی، خواب آئی کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، ان کے گرد نور ہے۔ صبح اپنے والد کو خواب بتائی، اس پر ان کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی۔ انہوں نے انٹرنیٹ اور MTA سے معلومات لینی شروع کی۔ ایک دن باپ بیٹا انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے اور سکرین پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر تھی۔ اچانک بیٹے کی نظر پڑی تو بول اٹھا کہ اسی شخص کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کی طرف سے بیعت بھی کا خط آ گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بوبو جلاسو پارے نوفو صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ اسلام کے اتنے فرقے ہیں، تو ہی مجھے بتا کہ کس فرقے کی پیروی کروں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ احمدیہ مشن ہاؤس میں جاتا ہوں اور وہاں ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ خدا کے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور نماز کی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری طور پر احمدیہ مشن سے حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ ایک سوئس باشندے کو خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ 1987 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیورخ یونیورسٹی میں ریولیوشن والے خطاب میں شامل ہوئے تھے۔ خطاب کے فوراً بعد کے عرصے میں کئی بار حضرت مسیح علیہ السلام اس شخص کو خواب میں ملے اور اپنی طرف بلایا، جس سے ان کی توجہ احمدیت کی طرف پیدا ہوئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ رابطے میں کمی آ گئی۔ دوران سال یہ صاحب مسجد آئے اور بتایا کہ اب دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کثرت سے انہیں خواب میں ملے ہیں اور اپنی طرف بلایا ہے۔ اس کثرت سے زیارت ہوئی ہے کہ مسجد آئے بغیر چارہ نہ تھا۔ بتانے لگے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مرید ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی کتب کے بارے میں انٹرنیٹ سے حاصل کردہ بعض معلومات ان کے پاس کاغذات کی صورت میں تھیں۔ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور احمدیت کے بارے میں بھی بعض کتب دی گئیں۔ پھر یہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ایسی بیعتیں بھی آ رہی ہیں جو احباب جماعت کے اخلاق کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر مخالفانہ کوششیں جو ہیں مخالفین کی، وہ بھی جماعت کے نوائین کی ایمان میں مضبوطی کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ پھر قبولیت دعا کے بعد واقعات ہیں تائید الہی کے۔ امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ لب و مباشی کے ایک نوموائے دائی اللہ مکرم عیسیٰ صاحب ایک دن تبلیغ کے لیے نکلے۔
شہر میں ہی تھے لیکن اپنے گھر سے دور۔ تبلیغ کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ ان کی بیوی اور ایک بچی بعمر 1 سال بھی ساتھ تھیں۔ تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایک ٹیکسی ملی جو راستے میں خراب ہو گئی، مجبوراً اترے۔ بچی کو ڈھانپنے کے لیے کوئی خاص کپڑا یا چھتری وغیرہ بھی نہ تھی اور گھر خاصی دور تھا، چنانچہ دعا کرنے لگے۔ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دعا کرتا جاتا تھا بارش کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو رہی تھی۔ پیدل چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، سڑک پر کوئی ٹیکسی نہ تھی، چنانچہ پیدل چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے گاڑی آئی، اس میں 2-3 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگ کہاں پھر رہے ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ چنانچہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کس علاقے میں رہتے ہو۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر کہنے لگے کہ سردی ہو رہی ہے اور تم لوگ بھیگ بھی گئے ہو، اتر کر چائے کے لیے چینی وغیرہ لے لو۔ چنانچہ یہ چینی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آگے ایک جگہ پانی تیز رفتاری سے سڑک کے اوپر سے بہہ رہا تھا اور تمام گاڑیاں کھڑی تھیں، کوئی وہاں سے گزر نہیں رہا تھا۔ ان لوگوں نے گاڑی وہاں سے گزاری اور گھر تک انہیں چھوڑا۔ نہ راستے میں نہ انہوں نے کوئی بات کی اور نہ کچھ پوچھا۔ عیسیٰ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں پہچانا اور نہ ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور نہ ہی گاڑی کی پہچان سکا۔ اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں میرے گھر میں چینی بھی نہیں تھی، چائے بھی نہیں تھے، یہ سب باتیں ان کو کس طرح پتہ لگیں۔ پھر اس طرح بہت سارے واقعات ہیں وہ کئی جگہوں کے اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے۔ البانیہ جماعت کے ایک نو احمدی مرکیلیان شپاٹتی اپنی خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، تو میں ہر رات باقاعدگی سے درود پڑھتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑا اجر مجھے عطا ہوا۔ ابتدا فروری کی ایک رات جب میں اپنے کالج کی تعلیم کے لحاظ سے روحانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی بہت پریشان تھا، میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت حیران کیا اور ساتھ ہی بہت خوشی حاصل ہوئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور اصحاب میں سے پایا۔ دیکھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس موقع پر دشمن اپنے گھوڑوں پر ایک پہاڑی کے پیچھے واپس بھاگ رہا ہے۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ ہم اس وقت تھکے ہوئے تھے وہاں پر ایک کمرے میں بیٹھ گئے جو کہ سبز اور سفید رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں باورچی خانے میں جا کر پتہ کروں کہ دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا ہے کہ نہیں۔ میں نے کچن میں جا کر وہاں موجود ایک خاتون سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا لیکن صرف میکرونی کھانے کے لیے ہے۔ پھر میں اسی کمرے میں واپس آیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہاں پر میرے والد صاحب، میرے کزن اور کچھ لوگ ایک لمبی چورس میز گرد بیٹھے تھے جس کی لکڑی ہلکے پھلکے رنگ کی تھی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کھانا بھی تیار نہیں اور صرف میکرونی کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہی کھا لیتے ہیں۔ تو میں اس وقت اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے بہت بلند مرتبے محسوس کر رہا تھا، جیسے میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ ابھی تک میں اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اور اس وقت جب چہرے کی طرف توجہ ہوئی تو دیکھا کہ خلیفۃ المسیح کا چہرہ ہے۔ پھر اسی طرح دعوت اللہ میں روکے ڈالنے والوں کے انجام ہیں، ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ امیر صاحب صوبہ آسام و بنگال لکھتے ہیں کہ علماء ہند نے ہماری جماعت کے پریم پور مشن سے کچھ میل دور 50-60 ہزار افراد کی تعداد میں جلسہ کیا جس میں جماعت کے خلاف لٹریچر تقسیم کیا اور جماعت احمدیہ کے خلاف گالی گلوچ کی۔ اسی دوران خدا تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ان شرپسندوں کو سزا دی اور جلسے کا سٹیج نیچے دھنس گیا۔ 3 آدمی موقع پر ہلاک ہو گئے اور 2 کے ہسپتال میں موت واقع ہو گئی۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ داسا ریجن میں
جماعت کی شدید مخالفت ہے۔ یہاں سعید اوساکا نامی ایک شخص مخالفین ملا کا سرگنا تھا۔ اس نے ایک پلان بنایا کہ تمام اماموں کی داسا میں میٹنگ کرے اور فیصلہ کر کے احمدیت اس علاقے میں جڑ سے اکھاڑ دی جائے۔ چنانچہ یہ گاؤں گاؤں جا کر احمدیوں کو دھمکانے لگا اور غیر احمدیوں کو اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنے لگا، اور انہیں بھی یہی دھمکی دیتا کہ اگر کوئی اس اہم میٹنگ میں نہ شامل ہوا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس علاقے کے احمدی احباب بھی پریشان تھے کہ ایک اور بڑا فساد اٹھنے والا ہے، اور اکثر گاؤں تو 1-2 سال پہلے کے نوآبائین پر مشتمل ہیں۔ حضور یہاں انہوں نے مجھے لکھا، صورتحال کے لیے لکھا، دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی، اور جس دن میٹنگ تھی اس سے ایک دن قبل یہی سرگنا سعید اوساکا سڑک پر کھڑا تھا کہ گزرتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور 3 ماہ کے لیے پلستر لگ گیا، اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اور اس واقعی خبر ملتے ہی تمام احمدی غیر احمدی سارے یہ کہنے لگے کہ یہ احمدی کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے تسلی بھی دلاتا ہے۔ الگ بیگ صاحب اپنے رشیا کے اسٹیٹ کے ہیں، ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ خواب میں کوئی شخص جس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیا مربع نما ایک کالا پتھر مجھے دیتا ہے جس کے اوپر عربی میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو محفوظ کر لو۔ اللہ کی طرف سے تم کو سلام ہو اور حضرت مسرور کی طرف سے تم کو سلام ہو، اور پھر 3-4 دفعہ یہ الفاظ دہرائے گئے۔ ارشد محمود صاحب کرغزستان سے لکھتے ہیں کہ 1.5 سال قبل جب کرغزستان میں جماعت کے رجسٹریشن اور ویزا کے مسئلہ چل رہا تھا اور سازشیں ہو رہی تھیں جماعت کے خلاف، تو ان کو ملک سے بھی نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ انہی ایام میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے بائیں ہاتھ میں بلا خوف 2 چھوٹے چھوٹے سانپ پکڑے ہوئے ہیں، اور دائیں ہاتھ میں شیشے کے گلاس میں کوئی پانی نما محلول ہے، اور خواب میں مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سانپ کاٹ لیں تو انگلی اس محلول میں ڈبونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو کہا میرا کہ ان کے پاس ایک مرہم ہے جو ہر قسم کے سانپ کے کاٹے کا علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ خواب دیکھنے کے بعد پریشانی اطمینان میں بدل گئی، اور خاکسار نے خواب سے یہی سمجھا کہ پانی نما محلول یہ دنیاوی چارہ جوئی ہے، اور خلافت ہمارے پاس مرہم ہے جس کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد سے آج تک بے شمار مواقع پر اس مرہم کا استعمال کیا اور فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی دقتیں ان کو پیش آئی تھیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے ویزے کے سامان پیدا کر دیے۔ اس طرح واقعات ہیں۔ اور پھر خوابوں کے نتیجے میں دشمنوں کے منصوبے بھی خاک میں ملے۔ انڈیا سے مبلغ انچارج راجوری لکھتے ہیں کہ احمدیہ مسجد راجوری کا کام ہو رہا تھا۔ مخالفین احمدی کو جب اس کا علم ہوا تو مسجد کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے، اتفاق رائے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے گئے تو خدا کی تقدیر یوں ظاہر ہوئی کہ جبار نامی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ جب احمدی ہمیں کچھ نہیں کہتے تو ہم ان کی مسجد کیوں مسمار کریں۔ اس طرح یہ آپس میں اختلافات میں الجھ گئے اور جماعتی مخالفت بھول گئے، اور ان کی مسجد مسمار کرنے کا پروگرام دھرا رہ گیا۔ اسی طرح انڈیا کے اور پروگرام ہیں واقعات۔ ڈائمنڈ ہاربر انڈیا کے بھی ایک اور واقعہ ہے کہ علاقہ سندربن میں جماعت کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے لکھا مجھے بھی، اور میرا جواب ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے شر انہی پر الٹا دے۔ اسی شام مخالفین کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی اور 17 شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں داخل ہوئے۔ یوں مخالفت کا زور ٹوٹ گیا۔ امیر صاحب لائبیریا لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس منروویا کے ایک اہم علاقے میں اسکول کی جگہ خریدی جس کی قیمت $50,000 امریکن تھی۔ وکیل کے توسط سے ساری کارروائی ہوئی اور جگہ جماعت کے نام رجسٹر ہو گئی۔ چند روز کے بعد کورٹ سے سمن موصول ہوا جس کی بنیاد اس پر تھی کہ جس شخص نے یہ جگہ ہمیں دی ہے وہ اس بات کا مجاز نہیں ہے
اور اس فیملی کے دوسرے افراد نے اس کے خلاف مقدمہ جاری کروایا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ جماعت کی اتنی بڑی رقم لگی ہے اور ہمارا اسکول ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی ذاتی جگہ پر منتقل ہوا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ جس جج کے پاس مقدمہ تھا اس کو مخالف پارٹی نے بڑی رقم دے کر خرید لیا ہے۔ انہوں نے یہاں مجھے بھی لکھا ساری صورتحال، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جج بدل گیا اور نیا جج جو آیا ایک دن بیمار ہو کر ہمارے کلینک میں آیا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ میری ٹیبل پر آپ کے مشن کی ایک فائل ہے جو میں نے پڑھی ہے، خواہ مخواہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ وکیل سے کہیں کہ کیس فالو اپ کرے، میں عارضی طور پر اس کورٹ میں ہوں۔ ایک روز مخالف پارٹی کے کچھ افراد خاکسار کے پاس مشن ہاؤس میں آئے، وہ ایک مصیبت میں گرفتار تھے۔ مجھے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ ہم مشن کے خلاف مقدمہ واپس لے لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے خود عدالت میں بیان دیا کہ وہ یہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں اور آئندہ کبھی اس پراپرٹی کے بارے میں جماعت سے کوئی اطلاع نہیں کریں گے۔ امیر صاحب برکینا فاسو لکھتے ہیں کہ جیجنی ریجن کا واقعہ ہے کہ خادم سنگالو تراورے جو احمدی تھا مگر خاص اخلاص اور توجہ نہیں تھی ان کو، کچھ عرصہ قبل اس کی بیٹی حبا جو ایک سال کی تھی بیمار ہوئی، اور اس قدر بیمار ہوئی کہ تمام معالجہ علاج ختم ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ گھر آ کر پریشانی کے عالم میں تھے، خیال آیا کہ مربی صاحب سے نے جب تقریر کی تھی تو کہا تھا کہ خلیفۃ المسیح کی دعائیں اللہ سنتا ہے، میں فوراً تو ان تک پیغام نہیں بھیج سکتا، لیکن اے اللہ تو کوئی نشان دکھا کہ میں اس بات پر تسلی پا جاؤں۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں سو گیا تو خواب میں دیکھا، میں ان کی خواب میں آیا اور ان کو لوکل زبان میں وہاں کے ایک درخت گابا بلے، یہ درخت ہے جو صرف اسی علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ اس کے پتے توڑ لاؤ اور ابال کر اس کے پانی سے لڑکی کو نہلاؤ اور بعد میں پھر اس کو پلاؤ۔ تو کہتے ہیں عجیب خواب دیکھ کر وہ جاگ گئے اور فوراً اس درخت سے پتے توڑ کر لڑکی کا علاج کیا۔ خدا کی عجیب شان ہے کہ اسی دن رات آنے سے قبل اس کی لڑکی روح بصیرت ہو گئی اور آج تک تندرست وانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح برکینا فاسو کے امیر صاحب نے لکھا ہے واقعہ ایک شخص کا، مالین دوست تھے، کہ کہتے ہیں کہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، اس کو شوٹ کر دو۔ گو سعیدو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا کھڑا رکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پولیس والے مجھے شوٹ کر دیں گے۔ اس پر میں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے خلیفہ اللہ تیری طرف سے ہیں تو آج ان کی بدولت میری جان ان پولیس والوں سے چھڑا دے۔ اس اسنا میں ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ آدمی شکل سے دہشت گرد نہیں لگتا، اس کو واپس اس کے ملک بھیج دو۔ ایک خاتون جو مذہباً عیسائی ہیں، ریڈیو پر ہمارے پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں، اور جب بھی کبھی خلیفۃ المسیح کا ذکر ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جسے خدا سنتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا جو 17 سال کا ایکسیڈنٹ ہوا اور شدید زخمی ہو گیا، اس کو کدگو شہر کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جب اس خاتون کو اطلاع ملی تو اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جماعت اور خلافت کے حوالے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو شفا دے دی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا قیام ہے وہ سچا ہے، اور یہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، دوسروں کو بھی نظارے دکھاتا ہے۔ جماعت کا شدید مخالف، یہ ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ جماعت کا ایک شدید مخالف بھرے مجمع میں جماعت کے حق میں تقریر کر گیا اور اس سے جماعت کو بڑا فائدہ ہوا اس علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
جب کہ ساری دنیا میں بحران چلا آ رہا ہے، جماعت احمدیہ مالی قربانی میں پہلے سے بڑھ رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ کر قربانی جماعت نے پیش کی ہے۔ اور مختلف واقعات ہیں اس کے بھی۔ نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کی تعداد 2004 میں 38,183 تھی، آخری مثل کا نمبر 38,183 تھا، اور 1 لاکھ کی جو میں نے خواہش ظاہر کی تھی اس سے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور اب 1,05,377 ہو چکی ہے۔ آج امام صاحب بھی اپنی تقریر میں ذکر کر رہے تھے، اس میں قادیان کی نمبر غلط تھا، 1,06,000 نہیں 1,05,000 ہے۔ نعرہ تکبیر! مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی، نظام وصیت، نظام وصیت، نعرہ تکبیر! اس وقت تک بفضل خدا 98 ممالک میں نظام وصیت قائم ہو چکا ہے، اور ان میں سر فہرست تو پاکستان ہے، دوسرے نمبر پر جرمنی، پھر انڈونیشیا ہے، چوتھے نمبر پر کینیڈا ہے، اور پانچویں نمبر پر برطانیہ ہے۔ ہمارے جاوید اقبال ناصر صاحب مبلغ کوسوو لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کوسووا، ہماری جماعت میں ایک دوست رجب حسانی ہیں جو کہ اب موسی بھی ہیں، اور اسسٹنٹ سیکرٹری مال کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ ایک ہسپتال میں کام کرتے تھے اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھے۔ کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود کسی اچھی جگہ نوکری نہ مل رہی تھی۔ انہوں نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، اور وصیت فارم پر بھی نہ کیا تھا، بلکہ صرف چندہ وصیت ہی دینا شروع کیا تھا کہ فوراً ان کو شہر میں ان کی خواہش کے مطابق سروس مل گئی۔ انہوں نے کئی بار اس کا ذکر کیا کہ یہ صرف وصیت کی برکت اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک خاص بات جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے سے قبل تنخواہ لینے جب بینک جاتا تھا تو اکثر اکاؤنٹ خالی ہوتا تھا، لیکن اب جب سے وصیت کی ہے کبھی بھی اس کا اکاؤنٹ خالی نہیں ہوتا۔ بس یہ قربانیاں ہیں جو جماعت دے رہی ہے، اور اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور دینی اور دنیاوی ترقیات بھی ملتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں یہ پیش گوئی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر خدا اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ منکر لوگ کراہت ہی کریں۔ یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے جب کہ کوئی مخالف نہ تھا، بلکہ کوئی میرے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ پھر بعد اس کے حسب بیان پیش گوئی دنیا میں عزت کے ساتھ میری شہرت ہوئی اور ہزاروں نے مجھے قبول کیا۔ تب اس قدر مخالفت ہوئی کہ مکہ معظمہ سے اہل مکہ کے پاس خلاف واقعہ باتیں کر کے میرے لیے کفر کے فتوے منگوائے گئے، اور میری تکفیر کا دنیا میں ایک شور ڈالا گیا، قتل کے فتوے دیے گئے، حکام کو اکسایا گیا، عام لوگوں کو مجھ سے اور میری جماعت سے بیدار کیا گیا، غرض ہر ایک طرح سے میرے نابود کرنے کی کوشش کی گئی، مگر خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے مطابق یہ تمام مولوی اور ان کے ہم جنس اپنی کوششوں میں نامراد اور ناکام رہے۔ افسوس کس قدر مخالف اندھے ہیں، ان پیش گوئیوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے کہ کس زمانے کی ہیں اور کس شوکت اور قدرت کے ساتھ پوری ہوئیں۔ کیا بجز خدا تعالیٰ کے کسی اور کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو۔ نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد نہ رہتے۔ کس نے ان کو نامراد رکھا؟ اسی خدا نے جو میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جماعت کی ترقیات
دکھاتا چلا جائے اور پاک تبدیلیاں اندر پیدا کرنے کی توفیق دیتا چلا جائے. آمین.